میرا رضا میرا رضا میرا رضا میرا رضا ہے، وہ رضا میرا رضا میرا۔ آج کون کس کے نام پہ جمع ہوتا ہے؟ ارے لوگ باپ کے نام پہ جمع نہیں ہوتے، لیکن غوث پاک کے نام پہ کیسے جمع ہو گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے ان کی محبتوں کو اللہ لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ محبت جو کر رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کی محبت کی نشانی ہے، لیکن یہ لوگ اللہ والے بنتے کیسے ہیں؟ ہمیں بھی اللہ والا بننا ہے تو ان کو فالو کرنا پڑے گا۔ اب قرآن ان کی نشانی بیان کرتا ہے۔ اللہ والوں کی دو نشانی قرآن نے بیان کی۔ الذین آمنوا، پہلی نشانی ولی کی یہ ہے کہ ولی مومن ہوتا ہے، یعنی غیر مومن ولی نہیں ہو سکتا۔ جو ایمان والا نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت کے لیے پہلی منزل ایمان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور الحمدللہ وہ ہم سب کو حاصل ہے۔ اور دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کہ اللہ کا جو ولی ہے وہ متقی ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ یعنی کہ کوئی بندہ خوف خدا کے بغیر، خشیت ربانی کے بغیر، اللہ سے ڈرے بغیر کوئی ولایت کی منزل حاصل نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیں آج قوم مسلم گناہوں کے دلدل میں کیوں دھستی جا رہی ہے؟ آج مسلمان گناہوں کے دلدل میں کیوں دھستا جا رہا ہے؟ آج مسلمان بے کا شکار کیوں ہو رہا ہے؟ آج مسلمان اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دلوں کے اندر اللہ کی خشیت نہیں، دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں، دلوں کے اندر اللہ کا خوف نہیں۔ یاد رکھنا اللہ کا خوف بڑی نعمت ہے، اللہ کا خوف بڑی نعمت ہے۔ جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو انسان خود بخود گناہوں سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، میں کہتا ہوں آج آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے۔ آج یہ آپ کو بتاؤں، اگر آپ کسی آفس میں جا رہے ہوں، ہم اور آپ کسی آفس میں جا رہے ہوں یا کسی جگہ پر جا رہے ہوں یا کسی کے بنگلے میں ہم نے قدم رکھا اور منہ میں پان ہے اور وہاں پر لکھا ہوا ہے آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں، آپ مجھے بتائیں اگر وہاں سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے اور لکھا ہے کہ آپ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہیں، تو آپ نے جو پان کھایا ہے کیا وہاں زینے پر آپ تھوکیں گے؟ کیا اس کی چوکھٹ پہ آپ تھوکیں گے؟ وجہ آپ کیوں احتیاط کریں گے؟ بلکہ کچھ لوگ تو نقصان کے باوجود تھوک نگل لیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں ہے، یعنی کہ کیمرے کا آپریٹر مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ اگر اپنے جیسا انسان دیکھ رہا ہو تو ہم پان بھی نہیں تھوکتے، پان کا تھوک بھی زینے پہ نہیں ڈالتے، اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے باوجود مسلمان زنا کے اڈے پر اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان شراب کے اڈے پر اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈال رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان حرام کھا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان کانوں میں ایئر فون لگا کر کے گانے سن رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان اللہ اکبر کسی کا قرض لے کر کے ہڑپ کرتا نظر آ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان اپنی بیوی کو مار رہا ہے، اس پہ ظلم کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان اپنے پڑوسی کو تکلیف دے رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان غیبت کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان ناپاک رہ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود مسلمان نماز کے وقت میں گیم کھیل رہا ہے، اذان پر توجہ نہیں دے رہا ہے۔ مجھے بتاؤ اپنے جیسا انسان دیکھے تو انسان کھڑے ہو کر کے پانی نہیں پیتا، اپنے جیسا انسان دیکھے اللہ اکبر۔ آپ مجھے بتائیں ولیمے میں لوگ جاتے ہیں تو
صاف ستھرے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، توجہ کرنا، اللہ سے ڈرتے ہیں یا اللہ کے بندوں سے ڈرتے ہیں؟ مسلمانوں کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے اندر سے؟ انسان کا خوف تو ہے لیکن رحمان کا خوف نہیں، انسانوں کا خیال تو ہے مگر رحمان کا خیال نہیں۔ ولیمے میں گئے ایسے صاف کپڑے، کوئی داغ نہیں چاہیے، شادی میں گئے ایسے صاف کپڑے، کوئی داغ نہیں چاہیے۔ مجھے بتاؤ جس پر انسان کی نظر پڑے اس کو اتنا صاف رکھتے ہو، اور جس پر رحمان کی نظر ہے اس دل کو گناہوں سے گندا کر دیا، اس دل کو گناہوں کی گندگی سے ناپاک کر دیا۔ پتا ہے یعنی خدا کا خیال نہیں اور خدا کے بندوں کا خیال۔ اب لوگ کہتے ہیں مولانا مسلمان پوری دنیا میں کٹ رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان مر رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان تکلیف پہنچائے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں سن لو، جس دن مسلمان ویسا مسلمان بن جائے جیسا مسلمان بنانے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت تشریف لائے تھے، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ مسلمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے۔ جب تک مسلمان راتوں کو اللہ کی خوف سے رویا کرتا تھا اس کی آنکھوں میں اتنی چمک تھی کہ کوئی آنکھ نہیں ملا سکتا تھا۔ جب سے مسلمان انہی آنکھوں سے زنا کے مناظر دیکھ رہا ہے، گندی پکچریں دیکھ رہا ہے، کتوں سے زیادہ عزت گھٹ گئی۔ کتوں کی بھی تو عزت ہے لیکن مسلمانوں کی بھی اتنی عزت نہ رہی۔ لوگ کہیں گے آپ ایسی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں میں کوسنے نہیں آیا۔ ارے کتے مرسیڈیز کار میں گھوم رہے ہیں اور تمہیں بس میں تک کوئی بیٹھنے کو نہیں کہتا۔ وجہ کیا ہے کہ تم نے اللہ رب العزت کا خوف بلایا۔ جو قوم مسجدوں کو ویران کر دے اس قوم کو عزت کیسے ملے گی؟ آپ کہتے ہیں نفرتوں کا دور ہے، مولانا نفرتوں کا دور ہے، لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ میں نے کہا دور کوئی ہو حکومت صرف میرے اللہ کی ہے، دور کوئی ہو طاقت صرف میرے اللہ کی ہے، دور کوئی ہو حکم صرف میرے اللہ کا ہے، دور کوئی ہو قوت صرف میرے اللہ کی ہے، دور کوئی ہو سب پہ کنٹرول صرف میرے اللہ کا ہے۔ تم کہتے ہو نفرت کا دور ہے، میں نے کہا کون نفرت کر رہا ہے؟ وہ کہا فلاں فلاں نفرت کر رہا ہے، یعنی کہ کافر آپ سے نفرت کر رہا ہے۔ میں نے کہا تو بھی مسلمان اور میرے غریب نواز بھی مسلمان، تجھے بس میں بیٹھنے کو جگہ نہیں دیتا اور وہاں جا کر کے کافر پھول چڑھاتا ہے۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ غریب نواز بتا رہے ہیں اگر میرے جیسا مسلمان بنے گا تو کافر بھی تجھے پھول پیش کرتے نظر آئیں گے۔ میرے جیسا مسلمان بن نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت حضور سید امین القادری صاحب قبلہ۔ نفرتوں کے دور میں آج دوسرے لوگ غریب نواز کو پھول نہیں پیش کر رہے، ہمیں تلوار مار رہے، دوسروں کو ان کو پھول پیش کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ تو غریب نواز جیسا مسلمان نہ، تو غوث پاک جیسا مسلمان نہ رہا۔ آپ کہیں گے ان میں ہم میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا ایک ہی فرق ہے، تو اپنی مرضی سے جیتا ہے، وہ اللہ کی مرضی سے جیتا ہے۔ تو اپنی آنکھوں کا استعمال اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے، وہ لوگ اپنی آنکھوں کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے تھے۔ تو اپنی مرضی سے جو جی میں آتا ہے کھاتا ہے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق کھاتے تھے۔ ان کے پیٹ میں کبھی حرام لقمہ نہیں گیا، وہ ہمیشہ حلال کھاتے تھے۔ انہوں نے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی بلکہ فرما بردار تھے۔ ابھی پیر صاحب کہہ رہے تھے ماں باپ کی فرما برداری کے حوالے سے میں اپنی بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میری بہنوں اللہ اکبر، اللہ والے اسی ماں کی گود میں پیدا ہوتے ہیں جو ماں اللہ والی ہوتی ہے۔ تاریخ کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ سرکار غریب نواز جب ہندوستان میں تشریف لا رہے تھے تو آپ ہندوستان کی سرحد پہ پہنچتے پہنچتے ہی 5 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنا چکے۔ ہندوستان پہنچتے پہنچتے 5 لاکھ کو مسلمان بنا چکے تو آپ نے سرحد پہ رک کر اپنی امی کو خط لکھا، ماں میرے ہاتھ پر 5 لاکھ لوگ مسلمان ہو گئے، اللہ نے میری زبان میں اتنی تاثیر دی کہ 5
5 लाख लोग मुसलमान हो गए, माँ ने खत का जवाब भेजा, बेटा तेरी जबान में तासीर की वजह यह है कि मैंने तुझे बगैर वुजू के कभी दूध नहीं पिलाया। ये उसी की बरकतें हैं कि अल्लाह ने तेरी जबान में तासीर अता की। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जब माएँ दुरूद पढ़ते हुए दूध पिलाए तो बेटे गरीब नवाज और गौसे पाक जैसे पैदा होते हैं। माएँ जब बावजू दूध पिलाए तो बेटे औलिया होते हैं। और जो माएँ सीरियल देखते हुए दूध पिलाए, फिल्में देखते हुए दूध पिलाए, गाना गुनगुनाते हुए दूध पिलाए, याद रखो ये इस्लाह मुआशरा के जलसों से इस्लाह उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक के माओं की गोद न सवर जाए, जब तक के बाप न सुधर जाए। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, तो सबका खौफ है, रब का खौफ दिल के अंदर नहीं। और ये जितने औलिया किराम हैं ये सब अल्लाह से डरने वाले हैं। अब आइए मैं कुछ औलिया अल्लाह का तस्करा करना चाहता हूँ, थोड़ा सा दिल के कानों से सुने। हो सकता है कि एंड में सरकार गौसे पाक पे करूं ताकि आपको समझ में आए अल्लाह वाले अल्लाह से कितना डरते थे। एक एक बात पेश करूंगा हर वली के मुतालिक, जितनी भी वक्त में गुंजाइश है, जितना आप सुन सकते हैं। सर्दी का ख्याल करते हुए ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। आइए देखिए अल्लाह वाले कैसे डरते थे। आओ, अल्लाह हू अकबर। जिस नसब से